السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف گیم سیٹ میچ. میں ہوں آپ کا میزبان عدیل اظہر اور ویل ایز آئی بین سیئنگ, جیسا کہ میں کہہ جا رہا ہوں پچھلے بہت زیادہ دنوں سے نہیں, پچھلے ایک دن سے, دیٹ the T20 ورلڈ کپ از بیہائنڈ اس, کرکٹ از بیہائنڈ اس فار ناؤ. سب کو ایک ویل ڈیزرو بریک ملا ہے کرکٹ سے. بہت زیادہ واقعی کرکٹ میں بات ہو رہی تھی, بلکہ ہم نے تو اپنے شو کا نام ہی تبدیل کر دیا تھا. بٹ ناؤ دیٹ وی آر بیک ٹو گیم سیٹ میچ, ہم نے کہا کہ جی کچھ اور سپورٹس پہ بھی نظر ڈالی جائے, چیک تو کریں جی کہ ہماری غیر موجودگی میں باقی کھیلوں کا کیا حال چل رہا تھا. اور آپ لوگ اگر ریگولر ویور ہیں ہمارے اس پروگرام کے, تو میری اور سویرا کی اور ہماری ٹیم کی کوشش رہتی ہے کہ ایک سپورٹ جس پہ ہم بہت زیادہ بات کریں اور آپ کو اچھی طرح اپڈیٹڈ رکھیں, وہ ہے ہمارا قومی کھیل ہاکی. کہنے کو تو ہمارا قومی کھیل ہے, لیکن ظاہر ہے یہ ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اس کو ہم قومی کھیل والی عزت جو ہے نا وہ بہرحال دے نہیں رہے ہوتے. لیکن بہرحال بہت دنوں بعد پاکستان کی ہاکی میں ایک اچھی خبر ہمیں سننے کو ملی ہے, اور ہماری ٹیم جو ہے وہ ایک ورلڈ ٹورنامنٹ میں پوڈیم پہ پہنچی ہے, میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہوئی کہ T20 ورلڈ کپ کے شور و غل کی وجہ سے ہم اپنی اس وکٹری کا زیادہ ذکر نہیں کر سکے, اس کو زیادہ سیلیبریٹ نہیں کر سکے. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ آج جو پہلا نان کرکٹنگ پروگرام ہم کریں گے اس پہ ہم اس کی بات کریں گے. لیکن اس پہ جانے سے پہلے اور اپنے مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے حسب معمول اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں واٹس ایپ ان سپورٹس. اور واٹس ایپ ان سپورٹس میں آف کورس سب سے پہلے بات ہوگی کرکٹ کی. شاہین شاہ آفریدی کی انجری ایک مسٹری بنتی جا رہی ہے. شروع میں تو یہ خبریں آئی تھیں کہ کافی سیریس نوعیت کی انجری ہے, کریئر تھریٹننگ بھی ہو سکتی ہے. ایک طویل عرصے کے لیے شاہین جو ہے وہ اس میں کرکٹ سے باہر ہو گئے ہیں. لیکن اب لوگ یہ سوال پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے. اب جو ایک سکین ہوا ہے, جو انیشل رپورٹس آئی ہیں, اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ شاہین کو تو کوئی انجری ہوئی نہیں ہے, صرف گھٹنے پہ ایک سٹرین آیا ہے, صرف ایک دباؤ آیا ہے. اور پی سی بی نے ان کو 2 ہفتے ری ہیب کا مشورہ دیا ہے. جبکہ کچھ ماہرین کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ اگر اسی گھٹنے میں جہاں پہ شاہین کو پہلے بھی انجری ہوئی تھی دوبارہ سے کوئی مسئلہ ہوا ہے تو شاہین کو ایک طویل بریک چاہیے. بہرحال جی پاکستان کرکٹ بورڈ یہ بتا چکا ہے کہ جو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہے لاہور میں, وہاں پر ہی شاہین اپنے ری ہیب کو مکمل کریں گے. وی وش شاہین آل دا ویری بیسٹ. آلرائٹ جی, ایک اور ورلڈ کپ شروع ہونے کو ہے, ذکر ہمارے پروگرام میں بھی اس کا شروع ہو گیا ہے, اینڈ دیٹ از دا فیفا ورلڈ کپ 2022 جو کہ قطر جس کی میزبانی کر رہا ہے. 20 نومبر سے اس کا آغاز, یعنی اب صرف 5 روز جو ہیں باقی رہ گئے ہیں. 32 ٹیمیں ہیں, 8 گروپ ہیں, 64 میچز پر مشتمل یہ میگا ایونٹ جو ہے یہ شروع ہونے والا ہے 20 تاریخ سے. فرانس آف کورس اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گا. دنیا فٹ بال کے چند عظیم کھلاڑی جس میں میسی ہوئے, کیلیان ایمبیپے, کرسٹیانو رونالڈو اور نیمار جیسے کھلاڑی اس میں شرکت کر رہے ہوں گے. یاد رہے جی پہلی بار کوئی عرب ملک جو ہے وہ اس کی ہوسٹنگ کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ 31 لاکھ میں سے 29 لاکھ ٹکٹس آلریڈی فروخت ہو چکے ہیں. ٹورنامنٹ کا فائنل جو ہے وہ 18 دسمبر کو دوحہ میں شیڈیولڈ ہے. اوکے, جہاں پوری دنیا میں فٹ بال ورلڈ کپ جنون میں ہے تو پھر پاکستان کیسے پیچھے رہ سکتا ہے. کراچی میں بھی جو ہمارے فٹ بال کے لورز ہیں وہ اس میگا ایونٹ کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. صدیق گوٹ کے رہائشوں نے علاقے کو فٹ بال ولیج میں تبدیل کر لیا ہے, اور پروگرام میں آگے چل کے ہمیں اگر وقت ملتا ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے ایک بڑی زبردستی رپورٹ بھی جو ہے وہ کراچی میں فیفا ورلڈ کپ کی تیاریوں کے حوالے سے شامل کریں. اوکے, جاتے جاتے فٹ بال کی ایک اور خبر, بھائی کمال ہو گیا ماشاءاللہ, 4 میں سے 3 خبریں فٹ بال کی, اور وہ ہے اس وقت غالباً دنیا فٹ بال کی سب سے بڑی خبر, اینڈ دیٹ از اباؤٹ کرسٹیانو رونالڈو, پرہیپس ون آف دا گریٹسٹ. اور کافی سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا فٹ بال کا عظیم ترین کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو 11 سال بعد مانچسٹر یونائٹڈ واپس آئے, لیکن مانچسٹر یونائٹڈ میں ان کی یہ واپسی جو ہے وہ اتنی شاندار ثابت نہیں ہو رہی. اسپیشلی مانچسٹر یونائٹڈ کے جو اب نئے مینیجر آئے ہیں ان کے ساتھ اور یونائٹڈ کی مینجمنٹ کے ساتھ کرسٹیانو رونالڈو کی کچھ بات بن نہیں رہی ہے. دنیائے صحافت کا ایک بڑا نام پیئرز مورگن, جو کہ رونالڈو کے بہت بڑے فین بھی ہیں, ان کو حال ہی میں رونالڈو نے ایک انٹرویو دیا جو کہ ابھی تک آن ایئر نہیں ہوا ہے. اس کے کچھ اقتباسات سامنے آئے ہیں جس میں رونالڈو نے اپنے فٹ بال کلب پہ بہت بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مانچسٹر یونائٹڈ ہیز بیٹریڈ می, یعنی مجھے دھوکہ دیا ہے, کلب کے مینیجر ان کی عزت نہیں کرتے, اور اس کے علاوہ
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مینیجر اور کچھ اور کھلاڑیوں نے ان کو کلب سے باہر رکھنے کی کوشش کی. A lot of people are now asking this question, is this the end of the road for Manchester United, for Cristiano Ronaldo at Manchester United? So that's it for What's Up in Sports. Alright, so اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کے ٹاپک پر. ہم آ جاتے ہیں, میں پوری اس کی تمہید تو باندھ چکا ہوں. ایسا کرتے ہیں کہ ہم انٹروڈکشن بھی کروا دیتے ہیں ہمارے آج کے جو مہمان ہیں اور ہمارے پروگرام میں بڑا ریگولرلی فیچر کرنے والے, اور ون آف دوز گائز جن کو ہم جب بھی اپنے پروگرام کے لیے دعوت دیتے ہیں, ہی نیور سیز نو ٹو اس. اور آج تو ہم نے کہا کہ جی بنفس نفیس آپ خود تشریف لائیے اور آپ کے ساتھ آج مزیدار بات ہوگی ہاکی کے حوالے سے. حیدر حسین, جنرل سیکرٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حیدر. ویلکم بیک حیدر, ایز آلویز بہت شکریہ آنے کا. تھینک یو. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عمر بھٹا, اور عمر ابھی کچھ دنوں پہلے ہی واپس آئے ہیں ملیشیا سے میڈل جیت کر ازلان شاہ کپ میں, جس کے حوالے سے ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے. عمر ویلکم ٹو گیم. تھینک یو ویری مچ. آلرائٹ, تو چلیں جی اپنے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے حیدر, جاپان کے ساتھ میچ تھا, 5-3 ہم جیتے, برونز میڈل کا میچ تھا. میں ابھی چیک کر رہا تھا ہسٹری, 2011 کے بعد ہم پہلی بار سلطان ازلان شاہ کے پوڈیم میں پہنچے اور ہم نے کوئی میڈل جیتا, اگر میں غلطی پر نہ ہوں. اطمینان کا باعث, تقویت کچھ لگ رہا ہے کہ بیکاز بہت ینگ ٹیم ہم نے بھیجی تھی یہاں پہ. جی عادل, یہ لوگ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, پاکستان تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 6 ٹیمیں تو 6 نمبر پہ ہوگا, لیکن ہمیں بڑی ہوپ تھی, اس لیے کہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ کے ساتھ عمر جو ہے ٹیم کو لے کے چلے اور بہت اچھا ٹریننگ کیا. 1 مہینے کا ہمارا کیمپ لگا. بالکل. اور انفارچونیٹلی کہ 9 سے 10 پلیئر جو ہے فرسٹ ٹائم ازلان شاہ میں پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلے, اور ساؤتھ افریقہ سے 4-1 سے ہم لوگ لوز کیا. پورا پاکستان نے شور مچانا شروع کر دیا. لیکن عادل, جب بھی کوئی کسی پلیئر کا انٹرنیشنل میچ فرسٹ ہوتا ہے تو ایک پریشر ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ٹیم ساؤتھ افریقہ کی وہ ٹیم تھی جو 6 نمبر پہ آئی ہے, جو سب سے لوئسٹ ٹیم تھی. رائٹ. تو اس کے بعد سے گریجولی وہ پھر جب انہوں نے اپنی پرفارمنس دکھائی تو ازلان شاہ بھی خود کہہ رہے تھے, جو ان کے کنگ ہیں وہاں کے, انہوں نے بولا کہ یہ میں نے بڑے عرصے بعد پاکستان کی ایسی پرفارمنس دیکھی. ویری گڈ. تو یہ بہت اچھا سائن ہے پاکستان ہاکی کے لیے. اور اس میں جو اچھی بات ہے نا حیدر, آپ کے ساتھ ہمیشہ ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ایک ہمارے پاس پلینگ 11 تو ظاہر ہے پاکستان کی ہم بنا ہی لیتے ہیں, لیکن بینچ اسٹرینتھ کی ہمیشہ ہم بات کرتے تھے. آئی تھنک ایک بینچ اسٹرینتھ بڑی اچھی آپ کو میسر آ گئی ہے اس ٹورنامنٹ کے بعد. بالکل عادل, یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جو جتنا پرفارمنس پلینگ لڑکا کھیل رہا ہے اسی طرح ریزرو کا بھی کر رہا ہے, اور ان کی اسٹریٹجی اچھی ہے کہ ہر 2-3 منٹ بعد اس کو چینج کر لیتے ہیں پلیئرس کو. تو بہت اچھا پرفارمنس رہا اوور آل. عمر, آپ پہ آتے ہیں. پہلا میچ جیسے کہ حیدر نے بتایا ساؤتھ افریقہ سے آ رہے ہیں, اور ہمیں بھی ذرا افسوس ہوا اس کا کہ یار اگر ساؤتھ افریقہ سے ہی ہار گئے ہیں تو پھر آگے جو ہے نا آغاز ایسا ہوا ہے تو پھر اختتام کیسا ہوگا. لیکن اس کے بعد واٹ چینجڈ ان دا ٹیم؟ کیا وہ نروز ہی تھے پہلے میچ کے, جو پہلے میچ کے بعد پھر ینگ کھلاڑی 9 کھلاڑی پہلے میچ میں ڈیبیو میرے خیال سے کیا ہے, سو کیا وہ نروز سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے یا کیا ہو گیا تھا, یا ٹیم جیلن بہتر ہوئی کہ پھر اس کے بعد امپروومنٹ ہی آئی ریزلٹس میں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی بھی ٹورنامنٹ میں جب انٹر کرتے ہیں, جو فرسٹ گیم ہے وہ آلویز ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ جو آپ اس میں یہ کہ جو انوائرمنٹ میں ہے اور اس میں جو کھیل کا سینیریو ہوتا ہے, ٹورنامنٹ کی جو آپ فیلنگز ہوتی ہیں, اس میں ایسا ہوتا ہے. ہمیں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو پہلا میچ ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکے, بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا ہی ہوا. لیکن جیسے ہی گریجولی ٹیم نے کھیلنا شروع کیا تو وہ گروم اور لڑکے اسی طرح بہتر پرفارمنس کرنا شروع کر دیے. اب اس میں جو ہم نے دیکھے نا کہ جاپان ہماری ٹیم تھی, ہم نے ایشیا کپ میں اس سے ہمارا جو ہے وہ مقابلہ ہم اس سے ذرا کہہ سکیں اچھا بھی کھیلے, لیکن اس طرح پرفارمنس نہیں لے سکے. اور جب ہم جاپان سے یہ جو آخری جو میچ ہم کھیلے ہیں برونز میڈل کا, تو 5 سے ہم جیتے ہیں ان کے, اور ہمارے فیلڈ گول ہیں اور بڑی اگریسو ہاکی مطلب کھیلی لڑکوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کا بڑا اچھا اقدام تھا کہ اس میں انہوں نے انکریز آف پول آف پلیئرز انکریز کیا, کانفیڈنس دیا ہے, اور پلیئرز کو جو ہے اس احساس دلایا کہ آپ لوگ اچھے ہیں اور آپ پرفارم کر سکتے ہیں. ہاں, اور ظاہر جاپان کی ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو وہ ریسنٹ چیمپئنز بھی, ایشین چیمپئنز ابھی وہ رہے ہیں, اور سگفریڈ ایکمن جو ہیں وہ جاپان سے ہی میرے خیال سے شاید ادھر آئے تھے. تو
आई थिंक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी उनकी हॉकी के स्टाइल के हवाले से। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर वहाँ पे काम किया, उन्होंने 5 साल काम किया वहाँ पर। उन्होंने जब उस टीम को स्टार्टअप लिया तो वो बहुत लो रैंक थे, एशिया में इवन दैट कोई उनका वो नहीं था, कोई प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। तो उन्होंने 2018 एशियन गेम इंडोनेशिया में जो हुई थी वहाँ पे उन्होंने मेडल लिया, गोल्ड मेडल, और डायरेक्टली क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। और उसके बाद उन्होंने राइज किया रैंकिंग में और प्लेइंग स्टाइल में। और अब जो उनकी टीम इधर आई थी वो प्रिपरेशन कर रहे थे नेशन कप के लिए, और उनकी टीम और फुल स्ट्रेंथ से, जाहिर बात है उन्होंने आना था, उसको प्रिपेयर करते हैं, चीज़ों को ट्राई आउट करने की उनकी पोजीशन नहीं, उन्होंने अपने आप को इंप्रूव करना, ऊपर की तरफ जाना। राइट। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चलूं कि आप जानते हैं ये सुल्तान अजलान शाह कप जो है इट्स सॉर्ट ऑफ एक एनुअल इवेंट है जो कि काफ़ी अरसे से ईपो में होता है। पहले केएल में हुआ करता था, कोलालमपुर में, पिनांग में भी हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी अरसे से ईपो नामी शहर में हो रहा है। और इसमें जैसे कि हैदर ने बताया 6 टीमें शिरकत कर रही थी, और इस बार जो खास बात थी वो ये कि मेज़बान मलेशिया पहली बार सुल्तान अजलान शाह कप जो है 39 ईयर्स से हो रहा है। जस्ट इमेजिन 39 ईयर्स से, और पहली बार वो जीतने में जो है वो कामयाब हुए हैं। फाइनल में उन्होंने साउथ कोरिया को शिकस्त दी। वी नो साउथ कोरियंस आर वेरी एथलेटिक टीम। अगर हम पाकिस्तान के अब परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट 4-1 लॉस टू साउथ अफ्रीका। उमर ने बताया कि जी पहला मैच था, सेटल डाउन हो रहे थे, ज़ाहिर सिलसिला। दूसरे मैच में पाकिस्तान ड्रू विद मलेशिया 1-1, जो इवेंचुअल चैंपियंस थे उनके साथ पाकिस्तान ने 1-1 ड्रॉ किया। उसके बाद मलेशिया के साथ, जिनके साथ हमने प्ले ऑफ खेला, फिर 3rd-4th पोजीशन का 2-2 ड्रॉ हुआ। पाकिस्तान को साउथ कोरिया के हाथों 2-1 से शिकस्त हुई। बहुत क्लोज मैच था उमर ये साउथ कोरिया के साथ। कहाँ गलती हुई, क्या हुआ? मैं समझता हूँ कि अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे सेकंड गेम हुआ तो, और उसके बाद 3rd और 4th, हमने तो 3rd और 4th गेम वो जीत रहे थे, यानी कि जापान के साथ जो हमारा जो 2-0 स्कोर चल रहा था, और जो दोनों गोल हमने किए थे बड़े अर्ली स्टेज पे किए थे, और बड़ा अच्छा जो फ्लो ऑफ टीम था बड़ा अच्छा जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली मिस्टेक्स, क्योंकि इंटरनेशनल हॉकी में विद इन सेकंड्स में आप गोल हो जाते हैं, जो इतनी फास्ट गेम्स में मतलब कि शुमार होता है हॉकी का। तो मैं समझता हूँ कि उसमें वहाँ पे नजर आया कि थोड़े से लड़के अनएक्सपीरियंस्ड हैं, कि उनको एक चीज अगर आप जीत रहे हैं तो उसको किस तरह टैकल करना है एंड ऑफ द मैच, और आपने कैसे पॉइंट को ग्रैब करके बाहर निकलना है मैच से। तो वहाँ पे जो है वो महसूस हुआ कि थोड़ा सा अगर लड़के थे जिनमें मैचेस की कमी थी और एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो इसको कॉप अप कर लेंगे। ग्रेजुअली जैसे इंप्रूव किए, और एट लास्ट जैसे हम उनके साथ जापान के साथ आखिरी खेले मैच, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि हम कहाँ पे। साउथ कोरिया के खिलाफ हम 2-1 से हारे, लेकिन हमने फौरन गोल कर दिया था, मैच शुरू होते ही गोल किया था, लेकिन उन्होंने फिर आके यके बाद दीगरे 2 गोल किए। वहां पे भी लग रहा है लड़के कुछ थोड़ा सा रिलैक्स कोरिया की टीम का जो है उसमें हम 1-0 उनसे लीड कर रहे थे, उन्होंने एट द मोमेंट नहीं किया, उन्होंने हमें किया 4th क्वार्टर में तकरीबन गोल। 4th क्वार्टर में उन्होंने 2 गोल किए। और कोरिया की वन ऑफ द एक्सपीरियंस साइड थी, उनकी एवरेज एज है वो 35 ईयर्स है। 35 ईयर्स है, और कोरिया एशियन चैंपियन ट्रॉफी चैंपियन, एशिया कप का भी चैंपियन। बिल्कुल। तो ग्रेजुअली कोरिया इस टाइम को फाइनल भी खेला है, लेकिन उसके अंदर जो कोरिया फाइनल हारा उसमें उनकी 2 से 3 इंजरीज आ गई थी, जिसकी वजह से उनको फ्लॉ हुआ एट द एंड टूर्नामेंट में। सही। और आखिरी जो हमने ग्रुप मैच खेला वो अगेंस्ट इजिप्ट था, जिसमें हमने 1 के मुकाबले में 4 गोलों से कामयाबी हासिल की। तो वो कंफर्टेबल मैच हमारा रहा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम जी नहीं। मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी टीम से मैच खेलते हैं तो अगली टीम ये होता है कि सूट करती है या आपकी प्लानिंग उनके खिलाफ कैसी है। राइट। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता टीम इम्प्रूव हुई थी, और उसने एज ए ग्रुप अच्छा परफॉर्म किया। तो आप देखेंगे ना ग्रेजुअली जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्ट होती गई अच्छे लेवल के ऊपर। और कुछ ये भी कहा कि एशियन टीम्स थी या जो भी था, तो जाहिर बात है अगर एशिया में खेल रहे हैं, अब एशिया कप था, वर्ल्ड कप का क्वालिफाई, तो वहाँ पे एशियन टीम ही होगी ना। ये तो जो देखें उमर, जो डिट्रैक्टर्स हैं ना, जो तनकीद करने वाले हैं, वो तो तनकीद करेंगे, उनका काम है। मुझे याद है जब 4-1 से ये हारे थे, तो हमारे यहाँ ना स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में, जर्नलिस्ट एनालिस्ट में एक तबका है जिसे सिर्फ तनकीद करनी है, और वो पहला मैच जब हारे तो जी तबाही फिर गई, हॉकी तबाह, पाकिस्तान की ये सारी चीजें। लेकिन आप ये सोचें कि ये कोई मैजिक या जादू नहीं है कि आप आएं और आप फौरन ही उसको स्टेप अप। कम से कम 3 से 4-5 साल बिल्डिंग प्रोसेस होता है एक चीज को अचीव करने के लिए। तो आप मैजिशियन तो नहीं है कोई भी जादू करके। बिल्कुल। उमर हैदर के साथ ज़ाहिर है हमारी हैदर इस बात की गवाही देंगे कि हम काफ़ी अरसे से इनके साथ हमारा डिस्कशन, जब KHA में ये मुकम्मल तौर से इन्वॉल्व थे, और ज़ाहिर है वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि एक प्रोसेस को चलने दें। एंड आई थिंक जो चीज़ हम नोट कर रहे हैं वो यही है कि सिचुएशन स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। वाकई कोई मैजिक, कोई जादू की छड़ी तो हॉकी में इस वक्त फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि हैदर हमें ये बताएंगे कि हैदर इस टूर्नामेंट में शिरकत करना ही एक बड़ा मैं कहूँगा कि वो कहते हैं ना जी पसीने छूट गए होंगे इसमें हैदर के, बिकॉज
پہلے تو جو وہ سیاسی معاملات حیدر کو ہم نے بات بھی کی تھی اگر آپ کو یاد ہو, جب T20 ورلڈ کپ کے بخار سے پہلے یہ معاملات آ گئے تھے کہ پتہ نہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن یہ بچے گی بھی یا نہیں بچے گی, ایڈ ہاک آ جائے گا, پتہ نہیں کیا آ جائے گا. پھر اس کے بعد ٹریول کا خرچہ اور ساری باتیں. حیدر, ٹیم بھیجنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی, کچھ ذرا بتائیے ہمارے ویورز کو. بالکل, پہلے تو NEC کا ہی چکر تھا کہ پتہ نہیں یہ ٹیم جائے گی بھی کہ نہیں جائے گی, لیکن میں اس وقت بھی کانفیڈنٹ تھا کہ 100% ٹیم جانی ہے. اور ہر چینل پہ میں گیا تو میں نے کہا ٹیم کو تو کوئی نہیں, اس لیے کہ دیکھیں اگر کوئی بھی کسی سے کوئی ناراضگی ہے یا کوئی جھگڑے وہ اوپر لیول پہ ہونے چاہیے, ٹیم کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں اگر اذلان شاہ میں ٹیم نہیں جاتی تو ہم 18ویں سے 21ویں پہ ہو جاتے بغیر کھیلے کے. ہمارا یہ FI's رینکنگ ٹورنامنٹ تھا, اور یہ میں تو شکر گزار ہوں اینگرو گروپ آف کمپنی کا کہ انہوں نے اسپانسر کیا ہمیں, ادروائز ہم جا نہیں سکتے تھے. اور لاسٹ 3 days رہ گئے تھے, اور اس میں CM سندھ سید مراد علی شاہ کا بڑا کریڈٹ ہے, امتیاز شیخ کا ہے, چیف سیکرٹری صاحب کا, کہ انہوں نے بھرپور کوشش کر کے اس ٹیم کو بھجوایا. اور ٹیم کو عدیل اس طرح ریسیپشن دیا چیف سیکرٹری صاحب نے جیسے کرکٹ ٹیم کو ہوتا تھا. اس پروٹوکول میں پاکستان ہاکی ٹیم گئی ہے کبھی بھی نہیں ہوئی, بلکہ سعید خان 94 ورلڈ کپ کے گولڈ میڈلسٹ, انہوں نے کہا کہ جب ہم گولڈ میڈل 94 کا ورلڈ کپ لے کے آئے تھے جب بھی اتنی پروٹوکول سے ٹیم نہیں گئی. اور واپسی میں بھی چیف سیکرٹری صاحب نے اور DG رینجر صاحب نے فل پروٹوکول کے ساتھ نیشنل ٹیم کو ایئرپورٹ سے اسٹیڈیم لایا گیا. تو لڑکوں کو یہی موٹیویشن چاہیے. بالکل. اور لڑکوں کے بھی مائنڈ میں یہ تھا عدیل کہ ٹیم جانی ہے نہیں جانی ہے, ٹیم جانی ہے نہیں جانی ہے. بلکہ ہمارے بھی جب نمائندے خضر ہوتے تھے یا حذیفہ جب وہاں جاتے تھے تو ہم یہی سوال پوچھا کرتے تھے. بلکہ مجھے عمر بھی ملے تھے شاید جانے سے ایک دن پہلے, میں اس وقت کرکٹ کا پروگرام کر کے نکل رہا تھا اور میں یہ پوچھا تھا بھائی جا بھی رہے ہیں یا نہیں جا رہے, تو اس نے کہا پتہ نہیں, سب انشور تھا. لیکن دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دا ٹیم وینٹ. لیکن پاکستان ہاکی کا میں کل ایک اخبار ہے, ایک برٹش اخبار ہے انفیکٹ جن کا اردو ورژن, اس نے پاکستان میں ہاکی کی ٹوٹل ایلوکیشن اگر ہم 2017-18 سے لے کر 2021-22 کی بات کریں, کل ملا کے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو 90 لاکھ روپے جو ہیں وہ ملے ہیں فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان. 70 میں اچھا, کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ 2017-18 میں 35 لاکھ, 18-19 سے لے کر پورے 2 سال کوئی ایلوکیشن نہیں ہوئی ہے, پھر 35 لاکھ روپے. یہ ہم 35 لاکھ روپے بات کر رہے ہیں, کروڑ کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور پچھلے سال جو ہے وہ 20 روپے جو ہے وہ عدیل ہمارا جو گورنمنٹ کا فنڈ ہے اسپورٹ بورڈ جو دیتا ہے وہ 35 لاکھ روپے دیتا ہے. لیکن اگر ہم 40 لڑکوں کا اگر پاکستان میں کیمپ لگاتے ہیں جس میں ہم ہوٹل نہیں لیتے, ہاسٹل لیتے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا, اس میں ہمارے 55 سے 60 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں ایک کیمپ میں. تو آپ دیکھیں اگر ہم نے 5 یا 6 کیمپ لگانے ہیں اور پھر انٹرنیشنل ٹور کرنا ہے, انٹرنیشنل ٹور کے لیے 3 سے 4 کروڑ روپے چاہیے ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ ہمیں ایئرلی 10 کروڑ روپے دیتی ہے. اگر سندھ گورنمنٹ ہمیں 10 کروڑ روپے نہ دے تو میرے خیال سے ہاکی تو چل ہی نہ سکے. تو اسی طرح سارے صوبوں کو آگے آنا پڑے گا. جس طرح سید مراد علی شاہ ڈیڈیکیٹڈ کے ساتھ ہمارا ہاکی کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایسے سارے صوبوں کو بھی چاہیے کہ نیشنل گیم ہے عدیل کے, اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. بالکل جی, نیشنل گیم ہے. گڈ ٹو سی سم کارپوریٹس آ رہے ہیں سامنے. سارے کارپوریٹس پیس میل بیسس پہ آ رہے ہیں. جیسے ابھی آپ اگر عمر کی شرٹ بھی دیکھیں تو اس میں اینگرو کارپ کا ظاہر لوگو بنا ہوا ہے, انہوں نے اس میں ہیلپ کی ہے. بٹ واٹ از گوئنگ فارورڈ, آگے کیا پلان ہے, ٹورنامنٹس کون سے شرکت کرنے ہیں اور اس میں کیا کنسٹرینٹس ہیں, یہ ہم اس بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. سو حیدر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنرل سیکرٹری ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے. عمر بھٹا کیپٹن پاکستان ہاکی ٹیم آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. We'll catch you at the other side of this break. Don't go anywhere and keep watching. Yes, welcome back to Game Set Match. اور آج ہمارا شو is about hockey. It's dedicated to hockey اور بڑا مزیدار ڈسکشن چل رہا ہے. حیدر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنرل سیکرٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن, اور اس کے علاوہ عمر بھٹا who's the captain of پاکستان ہاکی ٹیم. یاد رہے جی, سلطان اذلان شاہ کپ میں بڑے سالوں کے بعد after more than a decade پاکستان جو ہے وہ پوڈیم پہ آیا, برونز میڈل جیت کر آیا ہے. جاپان کو ہم نے 3-5 سے شکست دی, اور اب وی آر پریپیئرنگ فار سم ادر ٹورز ایز ویل. لیکن اس پہ جانے سے پہلے ایک اذلان شاہ کے حوالے سے آخری سوال میرے ذہن میں ہے. عمر, یہ اتنے سارے نئے کھلاڑی, یہ ذرا تھوڑا سمجھائیے میرے لیے بھی. لیکن ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی ہم اپنی بینچ اسٹرینتھ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, میرے خیال سے یہ بائی چوائس نہیں تھا جو مجھے فیلر آیا ہے. A lot of players did not turn up. کیا ایسے ہی ہوا ہے کیا؟ نہیں, بائی اس طرح تھا کہ ہم وہاں سے کامن ویلتھ گیم کے بعد جو واپس آئے کنٹری میں, اور کچھ پلیئرز تھے جنہوں نے جانا تھا لیگ پہ کھیلنے. ٹھیک, تو اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ کمٹمنٹ ہو گئی یا جیسا بھی معاملات تھا, تو وہ پھر ٹائم پہ انہیں
آنا چاہیے تھا کیمپ میں. ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جب بھی آپ کو ایک کیمپ میں آنا آتا ہے, اس میں جو ہے وہ کوچز اور جو ہے وہ فیڈریشن ایک ٹائم ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی کو این او سی دیتے ہیں تو اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے, 2 ویکس 3 ویکس آپ نے اپیئر ہونا ہوتا ہے کیمپ کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپیئر نہیں ہوئے اس کیمپ میں, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو لاٹ ہے یا جو پیچھے جو ہمارے پاس باقی پلیئرز تھے, اصل میں وہ بھی اسکواڈ کا حصہ رہے, لیکن یہ لڑکے جو کافی بیچ میں آئے تو وہ کیونکہ جو 9 پلیئر تھے وہ نہیں آ سکے, تو پھر یہ جو دوسرے پلیئر تھے ان کو چانس ملا. تو اب یہ بتائیں کہ یہ اب جو پلیئر نہیں, جنہوں نے پچھلی بار اذلان شاہ کے لیے رپورٹ نہیں کیا تھا, تو اب آگے ان کا مستقبل کیا ہے؟ لائک پھر بھی کنسیڈر کیا جائے گا ان کو آگے جا کے, یا ابھی تم فی الحال لیگ ہی کھیلو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کے تو انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ آپ نہ آئیں, تو ان کا تو بڑا کوآپریٹو ہے کہ بھائی آپ نیشنل ٹیم ہے, آپ ہمارا اثاثہ ہیں, دیکھیں کہ آپ آنا چاہیں, آپ موسٹ ویلکم ہے کہ آپ آئیں اور پاکستان کے لیے کھیلیں, کیونکہ پیورٹی تو پاکستان ہے, کیونکہ گرین شرٹ ہے. گرین شرٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک ہے وہ آپ کا سب سے پہلا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے روکا ہے یا ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو مور دین ویلکم کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا فیڈریشن ایک دن پہلے تک کال کرا, آ جائے یار کھیل لے بھائی؟ سر میں آپ کو پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوچ ہیں یا جو بھی, ان کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. ٹائم فریم ہوتا ہے کہ آپ نے 2 ویکس پہلے کیمپ میں رپورٹ کرنا ہے, اس میں فزیکل جو کنڈیشن ہے اس کو تھوڑا سا وہ مانیٹر کیا جاتا ہے, اور کچھ ٹیکٹس یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ انیشلی یا آپ بالکل ایٹ دا اینڈ آتا ہے کوئی بھی پلیئر, تو کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک پلیئر جب آئے گا تو کیونکہ یہ پیورلی ہاکی پیورلی ٹیم گیم ہے, یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے کہ آپ جس میں اگر کرکٹ ہے اس میں ایک بندے نے 100 کر دیا, لیکن ہاکی ایک ایسی گیم ہے, یا موسٹلی مطلب میں پروفیشنل ہاکی ہوں اس لیے میں ہاکی کے بارے میں بتاؤں کہ یہ پیورلی ٹیم گیم ہے. اگر ایک بندہ مسٹیک کرتا ہے تو وہ پوری ٹیم کو پنش ہوتا ہے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے. زبردست جی. تو یہ بات آپ کو اور بتاتے چلیں کہ پاکستان ہاکی یہ جو تیسری پوزیشن پہ آیا اذلان شاہ میں, تو 2018 کے بعد, یہ عمر نے مجھے ابھی بریک میں بتایا کہ 4 سال سے زائد عرصے میں پہلی بار پاکستان ہاکی کی رینکنگ میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے. ہم 18ویں نمبر پہ تھے, اب ہم 17ویں نمبر پہ جو ہے وہ آ گئے ہیں. سو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ واپسی کا سفر اب شروع ہو چکا ہے پاکستان ہاکی کا؟ بیکاز یہ بھی یاد رہے, ہم پہلے بھی اپنے پروگرام بتا چکے ہیں کہ رینکنگ گرنے کی پاکستان ہاکی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وی ور ناٹ پلئنگ ہاکی ایٹ آل, ہم ہاکی کھیل ہی نہیں رہے تھے. تو جب ٹورنامنٹ نہیں کھیلیں گے تو پھر یہی حال ہونا تھا. تو حیدر اب بات کرتے ہیں واٹس نیکسٹ ناؤ. میں نے پڑھا بھی اور ہماری بات بھی ہو رہی تھی, ساؤتھ افریقہ میں کوئی ٹورنامنٹ ہونے والا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے جو پاکستان ہاکی ٹیم کھیلنا چاہتی ہے. بالکل عدیل, 28 نومبر سے سٹارٹ ہے, اور یہ FIH کا رینکنگ ٹورنامنٹ ہے, اور اس میں جانا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس میں نہیں گئے تو اس پہ ہمیں 15,000 یورو پنش بھی ہوئے گا, پینلٹی لگ جائے گی, اور دوسرا یہ بین بھی لگ سکتا ہے. یا اللہ, پاکستان ہاکی انٹرنیشنل میچز ہم لوگ نہیں جا سکیں گے, تو یہ ہمیں جانا بہت ضروری ہے. تو میں نے ریکویسٹ کی ہے پرائم منسٹر ہمارے میاں شہباز شریف صاحب سے کہ وہ پلیز اس کو ٹیک اپ کریں, اور ہم نے IPC منسٹر اور اسپورٹ بورڈ کو لیٹر لکھا ہوا ہے. جیسے انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے, جو جابس اوپن کر دی ہیں. آپ دیکھیں نا, سب سے پہلے تو اسپورٹس کے لیے جاب ہونا ضروری تھا, انہوں نے اتنا بڑا کام کیا, کتنی دعائیں اسپورٹس ہر پلیئر سے نکلی ہوں گی. تو اسی طرح اب یہ ہمارا ہی نیشنل گیم ہے, تو اس کو جو ہے ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ساگدار صاحب اور شہباز شریف صاحب اس کو لیں, اور اس پہ ضرور ساؤتھ افریقہ کے لیے فنڈز دیں, اور اپنا آبزرور بھیجیں تاکہ وہ خود سارا ڈیلیور کرے چیزیں. حیدر, ساؤتھ افریقہ میں جو ٹورنامنٹ, یعنی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھے یہ کہ ہم ہاکی کھیلنا چاہتے تو ہیں وہاں پہ جا کے, اور ٹیم بھی تیار ہے, ٹیم ان ٹریننگ ہے اور کھیل کر آ رہی ہے ایک ٹورنامنٹ, بٹ فائنینشیل کنسٹرینٹ جو ہے وہ آپ کو حیدر کی آواز میں ایک درد بھی نظر آ رہا ہوگا, سنائی دیا جا رہا ہوگا, because they are looking for sponsors. ظاہر ہے sponsors they take time, corporates اپنا ایک وقت لیتی ہیں, they take sweet time to take their decision. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان has got, یعنی گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہیں ہماری provincial governments are very strong, they are very resource rich after 18th amendment. So وہ کچھ نہ کچھ sponsor کرتی ہے. ٹوٹل خرچہ کتنا ہے ٹیم کو یہاں ساؤتھ افریقہ بھیجنا, وہاں پہ قیام اور واپسی, یہ کتنا, what is the amount that you are asking for? عدیل, یہ 3 کروڑ روپے کا اپروکس 30 ملین کا خرچہ ہے, ٹھیک, اور جس میں ڈیلی الاؤنس ہے, جس میں پاکستان کا کیمپ لگا ہوا ہے, اس میں ٹریولنگ ہے, اور وہاں کا ہوٹل ہے. بالکل 3 کروڑ روپے کا. تو آپ دیکھیں نا کہ ایک 10 دن کا ٹور ہے, اس میں کتنا پیسہ, اور ہمارا بجٹ ہے 35 لاکھ کا بجٹ. ایٹ لیسٹ ایونٹس جب ہوا کرے نا تو اس میں گورنمنٹ وہ کر لیا کرے. رائٹ, بالکل ایونٹس ہونا جو, اور اس کا بڑا بینیفٹ, ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ ساؤتھ افریقہ میں ٹورنامنٹ میں ہم کن کن ٹیمز کے ساتھ, عمر ہم کن کن ٹیم کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں,
in South Africa? बेसिकली वहाँ पे टीम 8 टीमें हैं, मतलब कि और अच्छा टूर्नामेंट है नेशन कप के नाम से एक इन्होंने वो इंट्रोड्यूस कराया है, क्योंकि एक साइड पे प्रो लीग हो रही है और दूसरी साइड पे नेशन कप हो रहा है, तो कुछ टीमें जो है वो विलिंग थी प्रो लीग में जाने के लिए, तो उन्होंने एक क्वालिफिकेशन रख दिया। और ये उस लिहाज से भी बेहतर टूर्नामेंट है कि आप अपनी रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर होगी तो एशियन गेम्स का जो पूल बनेगा उसमें पाकिस्तान को बहुत इजी पूल मिलेगा एज कम्पेयर टू एशिया कप जो हम खेले हैं, राइट, क्योंकि रैंकिंग से ही सारा काम वेरी करता है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, पाकिस्तान को बिल्कुल जाना चाहिए। गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ, क्योंकि हॉकी को अगर इंप्रूव करें तो उनको आउट ऑफ द वे जाके फेवर करनी चाहिए हॉकी, क्योंकि नेशनल गेम है। अगर एक चीज़ नीचे आ गई है तो जब तक आप उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी, इसका डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो वो हॉकी ऊपर की तरफ जाएगी। मैं बिल्कुल ऐसी आई थिंक स्पॉन्सर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। हमने ये बात देखी है कि ज़ाहिर है जब पाकिस्तान टीम हॉकी खेल रही होती है, टीवी पे लाइव आ रहा होता है, स्पेशली भारत के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है, तो लोग अभी भी वो बरसाती सपोर्टर्स भी अचानक जाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी टीम में स्टेमिना नहीं है यार। उनका भाई तू 3 साल बाद पहली बार हॉकी देख रहा है तो कहाँ से तुम्हें पता चलेगा। वैसे इंडिया के ना होने से आई थिंक टूर्नामेंट की व्यूइंग में अजलान शाह में फर्क तो पड़ता है कि इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। सिर्फ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उस पर फर्क पड़ता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच कहीं भी हो, किस जगह भी हो और किसी भी गेम का हो, तो वहाँ पे क्राउड पुलिंग होती है, इवन दैट सिक्योरिटी आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। और 2008 ओलंपिक्स बीजिंग जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। तो अब जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल लिया 40 इयर्स के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए। और अब देखिए ना कि अब एक टूर के लिए मतलब हॉकी को एक रिक्वायरमेंट हो रही है कि भी आप पैसे दें या मतलब गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करें। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इनका बजट जो हमारा जो मतलब पाकिस्तान हॉकी का है उसको इंक्रीज किया जाए, कि ताकि ये एक प्रोसेस हो, 3 से 4 साल 5 साल आप एक वर्क करें। और जितनी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी ने विक्ट्रीज दी हैं पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूँ किसी और स्पोर्ट्स ने इतना ज़्यादा उसको ऊपर इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। उमर ने बहुत ज़बरदस्त बात की। मुझे याद है 2008 से पहले 2007 में जब इंडिया फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर बीजिंग ओलंपिक्स, तो मैं BBC हिंदी सुन रहा था और ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि जैसे कोई बड़ा डिजास्टर हो गया है, बिकॉज उनका सबसे कामयाब स्पोर्ट उस वक्त तक हॉकी था और इंडिया हॉकी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पा रहा था। लेकिन उसके बाद दे प्लान, और अब इंडिया जो है वो ज़ाहिर प्रो लीग में खेलता है काफ़ी रेगुलरली। आई थिंक दे आर टॉप ऑफ द टेबल में अभी प्रो लीग नहीं, अभी तो इनिशियल है ना, तो आप कुछ कह नहीं सकते। करंट रैंकिंग जो इंडिया की है वो 5th है वर्ल्ड की। और उसके अलावा जो उन्होंने प्रमोशन जो चीज़ ली है वो जो है एक लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीज़ों को एक डिसिप्लिन में लेके आए और एक प्रोसेस चलाया 4 से 5, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके बाद उनको अचीवमेंट मिली है। और इसमें जो एक और पॉइंट है वो, अब जब लीग की बात की है उमर ने, हैदर व्हाट हैपेंड अबाउट द मैक्स? क्या वो जो लीग का एक प्लान था वो अभी भी हो रही है? इज इट स्टिल ऑन? नहीं, अभी उसको थोड़ा सा स्टॉप किया हमने। ओके, इसको नेक्स्ट ईयर पे लेके गए अदील। अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट से मामलात बेहतर हो जाएं, फिर मेरा ये स्टांस ये है कि पहले देखें नेशनल गेम है, हमारी बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जी, लेकिन उसको थोड़ा सा अभी डिक्लाइन पे है, उसको पहले हम प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, उसके बाद हम लीग पे जाएं। लीग हमारा ये नहीं कि फोटो सेशन हुआ, लीग हुई, उसके बाद हम भूल गए, राइट, ठीक है ना। हमने कंटिन्यूएशन में जाना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम, अभी पहले दिसंबर में करानी थी, फिर फरवरी में कराना था, लेकिन मैंने जो मशवरा दिया है कि इसको थोड़ा सा भी टाइम लें। राइट। बहुत ज़रूरी चीज़ यही आती है कि एक तो PSL भी आ रहा है, आपके स्पॉन्सर्स बहुत बड़ी तादाद में, उनका फोकस PSL में हो जाता है। और जो आई थिंक हैदर का बड़ा अच्छा पॉइंट है वो ये कि हाफ बेक प्रोडक्ट बनाने के बजाय हमें इसको टाइम देना चाहिए। और फिर उसको प्रिपेयर करने के लिए हमने जो प्लान किया है वो अभी हम इसको अंडर प्रोसेस है, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज हो, राइट, ठीक है ना, ये बहुत हाइप क्रिएट करती है। ऐसी क्राउड पुलिंग के लिए कराची लाहौर सीरीज हो, सही, ठीक है ना, कराची में यहाँ पर मैचेस हो, लाहौर में मैचेस हो, दोनों स्टेडियम बहुत बड़े हैं, क्राउडी हैं, तो हम कराची का क्राउड पुल करें और फिर वहाँ से लाहौर का क्राउड पुल करें, लेकिन जो प्लेयर्स होंगे वो पूरे पाकिस्तान के ट्रायल होंगे, पूरे पाकिस्तान में। तो ये अभी हम थोड़ा सा सोच रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला उससे स्पॉन्सर्स भी अट्रैक्ट होगा और हाइप भी होगी, पता भी चलेगा कि यार नेशनल गेम है हमारा। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि हॉकी जो है नेशनल गेम है हमारा, पाकिस्तान का नेशनल गेम, बिकॉज जो अब नई जनरेशन है उन्होंने तो ज़ाहिर पान के जो ग्लोरी डेज थे हॉकी के
وہ بالکل نہیں دیکھیں. یہ ایک بہت طویل ایک صبر آزما سفر ہے, لیکن جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہماری رینکنگ میں 1 درجہ بہتری آئی ہے, تو شاید اس سفر کا آغاز شروع ہو گیا ایک بار پھر سے ٹاپ 10 اور پھر ٹاپ 5, اینڈ دین یو نیور نو, اسکائی از دا لمٹ ایز دے سے. حیدر تھینک یو سو مچ, عمر بہت شکریہ, آپ دونوں نے ٹائم نکالا اور بہت اچھا ڈسکشن رہا. تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ لک ٹو یو آل, گڈ لک. آلرائٹ, آئی نو ایز آئی سیڈ یس دا چیلنجز آر دیئر, لیکن اللہ تعالیٰ جی بس نیت صاف ہو منزل آسان جیسا کہا جاتا ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں جاتے جاتے فٹ بال کے حوالے سے. جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ فٹ بال کا اس وقت جنون اپنے عروج پہ پہنچنے والا ہے, تو کراچی میں بھی فٹ بال کے بڑے چاہنے والے پورے پاکستان میں چاہنے والے ہیں. تو ہم آپ کے پاس ایک پیکج لے کر آ رہے ہیں جس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت بھی لوں گا. ہمارے دوست ہمارے نمائندے خضر جو ہیں وہ ایسی ہی ایک بستی میں گئے, ایک ایسے ہی گوٹ میں گئے جہاں پہ اس وقت فٹ بال کا جنون اپنے عروج پر ہے. آئیے دیکھتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات کل ایک بار پھر ہوگی گیم سیٹ میچ میں. تب تک کے لیے گڈ بائی, گاڈ بلیس اینڈ اللہ حافظ. کرکٹ ورلڈ کپ اختتام پذیر ہو گیا اور فٹ بال ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے. ملیر صدیق گوٹ میں فٹ بال جنون سر چڑھ کر بول رہا ہے. دو میں ہمارے بڑوں نے اسٹارٹ کیا ہے, انہی کو دیکھ کے یہ جذبہ ہمارے دل پہ آیا ہے, انہی سے سیکھ کے ہم یہ 2006 سے کنٹینیو لگاتار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں ورلڈ کپ کے میچز کی ٹریننگ ہوتی ہے, باہر سے لوگ آتے ہیں میچز دیکھنے. یہ ورلڈ کپ ہے, انشاءاللہ برازیل لے کے جائے گا, اور جیے برازیل, برازیل زندہ باد. فین ہیں سب کے, مطلب جیسے برازیل کے ہیں یا اٹلی کے ہیں, جرمنی کے ہیں, پرتگال کے ہیں, تو جب تک ورلڈ کپ چلتا رہے گا تو یہ ٹسل چلتی رہے گی. کوئی کہتا ہے کہ برازیل جیتے گا, کوئی بول رہا ہے کہ اٹلی جیتے گا, کوئی بول رہا ہے کہ جرمنی جیتے گا. فیفا ورلڈ کپ میں شامل تمام ہی ممالک کے جھنڈے اور پھر ان ٹیموں کے ٹاپ پلیئرز کی تصاویر بھی یہاں پر آویزاں ہیں. فٹ بال جنون یہاں کی پہچان بن چکا ہے. ملیر صدیق گوٹ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ فٹ بال کے اس جنون کو پاکستان فٹ بال ٹیم تک بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے, جس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. کیمرامین ذیشان علی کے ساتھ خضر اعظم, سما, کراچی.